اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ 3 احکامات اس پہ آئے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، پکی اطاعت کرو بھائی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پکی اطاعت کرو بھائی۔ تیسرے نمبر پہ حکم ہے، واضح حکم ہے کہ جو تمہارا حاکم ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درجے میں اوپر رکھا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ پکا واضح حکم ہے۔ اب اس اطاعت میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ ظاہری بات ہے، اللہ کے احکام تو بالکل واضح ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں واضح ہیں۔ جب بات آئے حاکم کی تو اس میں اب کون کون شامل ہو گیا؟ گھر پہ والد محترم شامل ہو گئے، بیوی کے لیے شوہر شامل ہو گیا، بچوں کے لیے والدین شامل ہو گئے، آفس آ جائیں تو ٹیم لیڈر شامل ہو گیا، باس شامل ہو گیا، ملک میں آ جائیں تو ملک کا پرائم منسٹر شامل ہو گیا، پریزیڈنٹ شامل ہو گیا، مسجد میں آ جائیں تو امام شامل ہو گیا، آپ کا لیڈر شامل ہو گیا، جس کو پسند کرتے ہیں وہ، کلاس میں استاد ہو گئے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو اس طرح سے حاکمیت دی ہوئی ہے۔ ان ساروں کی ہر وہ بات ماننا ہمارے اوپر فرض کے درجے میں، جب تک وہ دین اسلام کے خلاف کوئی حکم نہ دے، جب تک وہ اللہ کے خلاف کسی کو کوئی بات نہ کرے۔ تو ایسے اتنی اہمیت ہے، نہ مان سکتے ہو تو ان سے اصولی طور کے اوپر اپنا عذر بیان کرنا چاہیے کہ بھئی فلانا وجہ ہے، میں نہیں کر سکتا ہے کام، فلانی بات ہے میں نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اتنی زیادہ اہمیت ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہمارے لیے یہ ماننا لازم ہے۔ بس شرط صرف سادی سی ہے کہ وہ دین اسلام کے خلاف نہ ہو۔